قوم کا ایک اور بیٹا وطن پر قربان۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کوہلو میں آپریشن، دہشت گردوں کی فائرنگ سے اسپیشل سروسز گروپ کے کیپٹن حیدر عباس شہید۔ کراچی میں نماز جنازہ ادا۔ سندھ حکومت کا کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف آپریشن کا حکم، رینجرز کی مدد سے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جائیں، جیلوں میں بھی ایکشن کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صورتحال کنٹرول نہ کرنے والے ایس ایچ اوز کو فارغ کرنے کی ہدایت، 15 دن میں پرفارمنس رپورٹ مانگ لی۔ جو اس وقت ملک کی معاشی حالات ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے اس پہ سخت ایکشن لیا جائے گا اور پولیس کو پراپر ہدایت دی جائے گی، اور وہ ایکشن اگر پولیس والے کہیں سے بھی کہیں ان کی کوتاہی ہے ان کو سزا دی جائے گی۔ ملکی حالات کی وجہ سے کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے، وزیر اعلیٰ سندھ کا موقف، شہریوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری، لوٹ مار کے واقعات پر سخت ایکشن لیں گے، پولیس نے کوتاہی کی تو کارروائی کی جائے گی، مراد علی شاہ۔ پشاور زلمی کی سپر اوور میں لاہور قلندرز کو شکست، اس سے پہلے کپتان شاہین آفریدی کی آخری اوور میں دھواں دھار بیٹنگ، درکار 24 رنز میں سے 23 بنا کر میچ کو برابر کیا۔ پی ایس ایل کا اگلا مرحلہ 23 فروری سے شیڈیول، ٹاپ 2 ٹیمیں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کوالیفائر کھیلیں گی۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں پہلا ایلیمنیٹر کھیل کھیلا جائے گا۔ 27 فروری کو فائنل دیکھنے کے لیے شائقین بے قرار۔ پشاور زلمی کو پلے آف سے پہلے بڑا دھچکا، بین کٹنگ، عثمان قادر سمیت 4 کھلاڑی کورونا میں مبتلا، بیٹنگ کوچ ہاشم آملہ کا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف میچ کے دوران آپے سے باہر، ساتھی کھلاڑی کامران غلام کو کیچ ڈراپ کرنے پر تھپڑ جڑ دیا، میچ ریفری نے معاملے کا نوٹس لے لیا، کارروائی کا امکان۔ جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ، تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن کو نہ گھبرانے کا پیغام، پہلے اپنی ٹیم کو کہتا تھا اب حزب اختلاف کو ہمت پکڑنے کا مشورہ دیتا ہوں، خواہش ہے بل گیٹس آئی ٹی کے معاملے میں رہنمائی کریں، 5ویں کلاس تک یکساں نصاب متعارف، آہستہ آہستہ اوپر لے کر جائیں گے۔ عمران خان کی گفتگو، قومی ای تجارت پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ حکومت کا ذاتی کردار کشی کی مہم میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ، ملوث عناصر کے خلاف ایکشن کا پلان، پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت قانونی کارروائی شروع کرنے کی حکمت عملی، وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں فیصلے، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر شرکاء کو آل از ویل کا پیغام، ٹاک شوز میں وفاقی وزراء کی عدم شرکت کا بھی نوٹس۔ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی تیاری مکمل، حکومتی ارکان بھی رابطے میں موجود، اتحادی بھی سرکار سے تنگ آ چکے، آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو، سلیکٹڈ حکمران عوام میں اعتماد کھو چکے، اب تمام جماعتوں کو لے کر میدان میں اتریں گے، پی ڈی ایم سربراہ۔ اپوزیشن کے 2 بڑے آج پھر اکٹھے، شہباز شریف ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس آئیں گے، آصف علی زرداری سے عدم اعتماد سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوگی، سابق صدر کی 24 فروری کو سراج الحق سے میٹنگ بھی طے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون کی تیاریاں تیز، بیرون ملک مقیم تمام ارکان قومی اسمبلی کو 48 گھنٹے میں وطن واپس پہنچنے کا حکم، ممبران کو لاہور، اسلام آباد میں ہی قیام کرنے کی ہدایت۔
بلاول بھٹو نے پھینکا اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا. کسی کی مخالفت نہ ہوئی تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. حکومت کے ناراض اراکین سے رابطے جاری. ANP رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. ساتھیوں کا پیپلز پارٹی کے پیج پر آنا ہماری جیت. پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈ ہوتے تھے. ہم نے کہا کہ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے, ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے, اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں. یہ امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے, نہ منظور ہے, اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے. تو اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے, تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. ٹیکہ کالا قانون, لوگوں کی زبان بندی کا منصوبہ, حکمران عوام کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. کیا فیک نیوز کا تعین حکومت کرے گی؟ آرڈیننس سب سے پہلے وزیر اعظم پر لاگو ہو. جھوٹے الزامات پر 10 سال سزا ہونی چاہیے. یہ سب موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا. مریم اورنگ سے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ آرڈیننس نامنظور. میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا وزارت اطلاعات کے اجلاس سے واک آؤٹ. آرڈیننس واپس لینے تک کوئی ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ. وزارت اطلاعات مشاورت کا تاثر دے کر میڈیا سے کھیل رہی ہے. صحافیوں کے رپورٹنگ کے حق کو دبایا جا رہا ہے. یہ رجحان خطرناک ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف, تمام میڈیا ادارے آزادی اظہار اور معلومات کے حق کے دفاع کے لیے متحد. PBA, APNS, CPNE, PFUJ اور MN کا مشترکہ اعلامیہ جاری. ضابطہ اخلاق میں تبدیلی پر الیکشن کمیشن کو تحفظات. لیگل ٹیم کے اٹارنی جنرل سے ملاقات. تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر آرڈیننس جاری کیا گیا. خالد جاوید کا موقف, PCP نے آج پھر اجلاس بلا لیا. آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. صحافی محسن بیگ کے گھر FIA کا چھاپا, اختیارات سے تجاوز قرار. ڈائریکٹر سائبر کرائم کو شوکاز نوٹس جاری. مدعی اور ملزم دونوں اسلام آباد میں تھے. مقدمہ لاہور میں درج کیوں ہوا؟ پروگرام میں سب نے وہی بات کی تو باقی تینوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ بتائیں. اگر کوئی کتاب کا حوالہ دے تو اس میں فحش بات کیا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. وزیر اعظم 23 اور 24 فروری کو روس کا دورہ کریں گے. صدر ولادیمیر پوٹن نے دعوت دے دی. افغانستان, اسلاموفوبیا سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ. پیناما پینڈورا کے بعد کریڈٹ سوئس بینک کا ریکارڈ بھی لیک. اکاؤنٹس میں $100 ارب سے زائد موجود. آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کا تفصیلات 24 فروری کو منظر عام پر لانے کا اعلان. تحقیقات سے متعلق آج اہم پریس کانفرنس متوقع. اقوام متحدہ کا افغانستان کے اسکول ٹیچرز کو وظیفہ دینے کا اعلان. ادائیگی یورپی یونین کرے گا. 1,94,000 اساتذہ پروگرام میں شامل ہوں گے. ادارہ برائے اطفال.